مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8623۔ اسے اکثر محدثین نے اپنی کتب میں اپنی سند کے ساتھ نقل کیا۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے یہ روایت پڑھی بھی تھی۔ امام مسلم نے بھی اسے اپنی صحیح میں نقل فرمایا۔ مختصر سا ایک جملہ ہے اور بہت اہم ترین جملہ۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اب اس میں نے آپ کے سامنے علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کا وہ جملہ بھی لکھا تھا، بتایا آپ کے سامنے کہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کے حکم سے یہ جس کی محبت میں ہم سنتیں ادا کر رہے ہیں، اسی ہستی نے یہ فرمایا ہے کہ جب فرض نماز کھڑی ہو جائے تو پھر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز نہ پڑھی جائے۔ یعنی جس کے حکم سے جس کی محبت میں ہم سنتیں ادا کر رہے ہیں، اسی نے فرض نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اور اس میں پھر امام مسلم نے جو نقل فرمایا وہ پھر پورا ایک باب امام مسلم نے باندھا ہے کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ تم نے صبح کی نماز کون سی پڑھی؟ جو تم نے ہمارے ساتھ ادا کی ہے وہ، یا جو تم نے خود پڑھی ہے وہ؟ اس لیے یہ بات ہمارے عام معاشرے میں لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ بالخصوص فجر کے موقع پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نماز ادا کی جا رہی ہوتی ہے اور پیچھے سنتیں ادا کی جا رہی ہوتی ہیں۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ پھر اس میں یہ بعض لوگوں کا رویہ ہوتا ہے کہ جی اگر ایک محدث نے لکھ دیا تو اس کے لکھنے سے کیا ہوتا؟ بھئی یہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے کوئی بات لوگوں تک پہنچا دے اور کوئی وہ بات کر دے تو اس بات کو مان لینا یہ بھی بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ جیسے میں ایک بات ذکر کروں، علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے جب مسلم کے اندر یہ حدیث پاک آئی کہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ جب اذان مغرب ہو جاتی تو اذان مغرب کے بعد اس قدر لوگوں کا اجدہام ہوتا یا لوگوں کا اس قدر ہجوم ہوتا یا لوگوں کا اس قدر عادت ہوتی ہے کہ وہ تیزی سے سارے ستونوں کے پیچھے ہوتے اور نفل ادا کرتے کہ جب کوئی نیا مہمان کوئی آتا، نو وارد آتا، تو وہ یہ سمجھتا شاید نماز ہو چکی ہے، یہ بعد میں پڑھے، کیونکہ اسپیکر تو تھے نہیں اس دور میں کہ بھئی پتہ چلتا ہو کہ بھئی اذان ہو گئی ہے۔ اب ہمارے ہاں تو اذان کا اسپیکر پہ پتہ چل جاتا ہے، لگ گیا پتہ بھی اذان ہو گئی ہے، اور گھڑیاں ہمارے ہاں ہر ایک کے پاس ہے، موبائل ہر ایک کے پاس ہے۔ تو اس دور میں پھر اذان کا تو پتہ نہیں چلتا، صرف قرب و جوار میں جو لوگ تھے انہیں اس کا علم ہوتا، تو اکثر یہ ہوتا کہ مسجد نبوی شریفہ میں آنے والے مہمان دور دراز سے لوگ آتے رہتے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی نیا مہمان آتا تو وہ سمجھتا کہ شاید فرض نماز ادا ہو چکی ہے۔ وہاں جس کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے یا جس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ یہ بات ڈال دے، تو علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے لکھا کہ ہمارے بر صغیر میں ایسا نہیں ہوتا، ہمارے بر صغیر میں ایسا نہیں ہوتا۔ مغرب کی اذان ہوئی اور ساتھ فوراً نماز کھڑی ہو گئی، کاش ہمارے ہاں بھی ایسا ہونے لگ جائے۔ تو ایک بہت بڑے مفسر کا، محدث کا یہ اظہار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلم سے یہ بات نکلوا دی اور پھر انہوں نے اپنی شرح میں اس بات کو لکھا کہ نہیں ایسا کرنا چاہیے۔ اب ایک بندہ یہ اٹھ کے کہے جی پوری عوام ایک طرف ہے، تو عوام کا ماننا یا عوام کا کہنا تو وہ تو کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں رکھتا۔ جب ایک محدث اور مفسر یہ بات حدیث لکھتے ہوئے، اس کی شرح لکھتے ہوئے جب وہ یہ بات کہے کہ کاش ہمارے بر صغیر میں بھی ایسا ہو جائے، تو حدیث اس کا سننا، اس کا پڑھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ اس پر عمل کی کوئی صورت جو ہے وہ تدبیر کوئی اختیار کریں کہ اس پر عمل کیا جا سکے، کیونکہ آپ کے ذہن میں اب آپ کی نظروں سے، آپ کی سماعت سے اب وہ روایت گزر چکی ہے۔ اب جب وہ روایت آپ کی نظروں سے اور آپ کی سماعت سے گزر چکی ہے تو آپ اس سے صرف نظر کرتے ہوئے کیسے گزر جائیں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وہ روایت سنی نہ ہو، آپ نے یہ روایت سنی نہیں،
آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کبھی بھی فرض کی نماز کھڑی ہو جائے تو پھر کوئی اور نماز نہیں پڑھنی چاہیے، تب تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ایک آدمی نے سنی نہیں۔ جب تک ہم نے بھی سنی نہیں تھی، ہمارے ہاں بھی ایسا ہم نے دیکھا کہ فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو سنتوں کی اہمیت اتنی ہے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بہت فرمائی ہے، تو جن کی وجہ سے ہم سنتوں کا اتنا حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، اسی ہستی نے ہمیں فرض کی تاکید بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان سنیں یا ہماری سماعتوں سے کوئی گزرے تو وہاں ہم لیت و لال سے کام نہ لیں، اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانکہ پھر وہ نہ ہو۔ پھر قرآن نے ایک ایمان والوں کی صفت بیان کی، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم فرما بردار ہیں۔ بنی اسرائیل کی طرح نہیں، سمعنا و عصینا، ہم سن تو لیں گے لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم کریں گے اپنی۔ تو ہم کیا اور ہماری اوقات کیا، ہم تو یہ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کو میدان محشر میں یہ کہہ سکے، کل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر تو ہونا ہے نا، آخر آپ ہی ہماری سفارش اور شفاعت کریں گے اور اللہ کے حضور ہمیں بخشوائیں گے اور پھر ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو پھر جب ان کا ہمارا سامنا ہو تو ہم کم از کم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں یہ اپنا عمل تو پیش کر کے کہہ سکیں، عرض کر سکیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پاس کچھ نہیں، لیکن ہاں ہمارا یہ عمل ہے جس پر ہمیں یہ امید ہے کہ آپ راضی ہو جائیں گے کہ ہم نے آپ کا فرمان سنا تو ہم نے کوئی اپنی بات نہیں کی، ہم نے کوئی اپنا عذر نہیں پیش کیا، ہم نے کوئی لیت و لال سے کام نہیں لیا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ اللہ سے یہ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، آمین ثم آمین۔